محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں مولانا صاحب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے چند واقعات بیان کریں گے، سماعت فرمائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے۔ اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی، اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا روب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بندہ 2 سال 2 مہینے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو۔ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے، سیاسی۔ دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ، اور اپنا خامند بادشاہ۔ 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے۔ کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی، سیاسی۔ فاطمہ کہنے لگیں، عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، جو میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے، انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی، مصلے پہ بیٹھتے اور روتے وہیں سو جاتے اور روتے وہیں سے اٹھتے۔ پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا۔ 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا۔ یہ فیصلہ آباد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، چونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دیپال پور تک، یہ سارا علاقہ ملتان میں آتا ہے، اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پہ آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا، 12 بچے تھے، بچیاں 12 بچیاں، ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو۔ فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں، ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح، کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی۔ ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام، امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔
عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا. آج ہمارا ساڈا ایتھے سر آ گیا. سانو آج ساڈی عید ہو گئی کہ ساڈے ابے آج خیانت نہیں کی تھی. آج ہم خوشی سے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا. او میرے بھائیو جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو, جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکا ہے, لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتا, میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا. ہاں اب اللہ نے صلہ کیا دیا. جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو, جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں. عبد الملک کالا ہو گیا تھا, ولید کالا ہو گیا تھا, سلیمان کالا ہو گیا تھا. یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے, بدکاری نہیں کرتے تھے, کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی. یہ ظالم تھے, ظالم انسانوں کا خون پیا, مال میں خیانت کی. اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے. آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے, کہتے کو میں ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا یوں آیا یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا. لوگ کٹھے ہو گئے, پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے. آہا, مرنا ہو تو یوں مرو, اللہ ایسی موت دے دے. کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قبر میں اتارا. جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا؟ میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ